ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم الخبز، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم و مکرم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدائے وحدہ لا شریک کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کے صدقے میں اللہ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا محض یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے ہم پر. عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور جس دن کو عاشورے کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اللہ سے رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو تولا جائے تو اس طرح پانی کی طرح بہ رہے تھے جیسے بارش پڑنے کی وجہ سے گلیوں میں پانی بہتا ہے. وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگی. یا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما. اللہ نے فرمایا، اے آدم،
تم نے کیسے معلوم کیا، کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب العالمین، اے میرے خالق و مالک، جب میں مٹی کا تھا اور میرے جسم میں جب روح ڈالی گئی تو سب سے پہلی میری جو نظر پڑی وہ عرش پر پڑی، جس کے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے سوچا اگر میں زیادہ محتم بالشان ہوتا تو میرا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا۔ تو اللہ آپ کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی گئی۔ اس دن بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، جس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ لوگوں کو صرف کربلا کا واقعہ یاد ہے، یہ واقعات یاد نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور سمجھانے لگے۔ جب قوم حد سے زیادہ نافرمان ہونے لگی تو اللہ کو سنانے کے بجائے حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ دیا اور چلے گئے کشتی میں سوار ہو کر۔ تو 20 سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ سوچ تھی، جو کوئی جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کر کشتی میں سوار ہو جائے تبھی کشتی کے آس پاس میں طوفان آ جاتا تھا، یعنی سمندر کھول اٹھتا تھا اس کی شعلہوں سے، اس کے ولولوں سے، اس کے دہاؤں سے۔ سمندر اور زیادہ تیز رفتار میں اس کے فواروں میں اڑنے لگتا تھا۔ تو سمندر کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ لوگوں سے پوچھا گیا، بتاؤ کون ہے جو جھوٹ بول کر کسی کے دھوکہ دے کر آیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم میں نہیں۔ تو کہا کہ کشتی تو نہیں رک رہی ہے، طوفان اور بڑھ رہا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا، آپ بتائیے کیا آپ نے کچھ کیا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام خاموش رہے۔ سمندر کی رواں دواں اور تیز ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، حالانکہ مجھے وہاں کا نبی منتخب کیا گیا تھا۔ قوم زیادہ جب ستاتی ہے، جب ظلم کے دہانے توڑ دیتی ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے، تو فیصلہ لے لیا تھا۔ تو اللہ نے امتحان لیا انبیاء سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ کشتی سے کود جائیے ورنہ سارے ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ مار دی۔ جیسے ہی چھلانگ ماری تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں کھینچ لیا۔ اپنی زبان میں کہا جائے تو مچھلی نے کھا لیا۔ لیکن اللہ کا یہ امتحان تھا۔ اللہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر اژدہا کسی کو نگل لے، اگر 5 منٹ ہو جائیں تو اس کا جسم اس کے گوشت سے، اس کی ہڈی سے جدا ہو جائے گا۔ اس کے جسم کی گرماہٹ اتنی ہے، لیکن میرے عزیز بزرگوں دوستو، اس اژدہے سے دور کی بات 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کون سی دعا اللہ نے ان کو دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کوئی بھی پریشان ہوتا ہے
تو یہی نسخہ اور تجربہ دیا گیا حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ تجربہ تھا جو آج قوم و ملت کو دیا جا رہا ہے. لا الہ الا. آپ ذرا سوچئے اس مچھلی کے پیٹ میں ان کے جسم کی حالت کیا ہوئی ہوگی. بالکل مزاج بدل چکا تھا، زبان سوکھ چکی تھی، جسم کی جو اصل چمڑا تھا وہ نکلنا شروع ہو چکا تھا. جب 40 دن کے بعد اللہ نے ان کی دعا 10 محرم الحرام کو قبول کی تو یقین مانیے میرے عزیز و بزرگ و دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے کسی کنارے پر لا کر ڈال دیا تو جسم کا جو چمڑا تھا، اصل چمڑا اوپر والا، اندر کا ایک اندرونی چمڑا، انسان کے بہت سارے لیدر ہوتے ہیں جسے انسان ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن جو اوپر والا چمڑا مچھلی کی گرماہٹ کی وجہ سے سارا چمڑا نکل چکا تھا. اللہ نے امتحان لیا، انہوں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی، تب جا کر جب پڑے تھے دوبارہ ان کا جسم کا چمڑا واپس آیا. اس کے بعد جا کر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے. وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ کشتی تیار فرما لیں، آپ اپنی کشتی تیار فرما لیں. جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ نبی مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کشتی میں لے کر جائیں. محرم الحرام کا وہ مہینہ تھا جب شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. قوم کے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. قوم کے لوگ یہ سمجھنے لگے ارے 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 یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، زمین ہے، یہ کشتی بنا کر کیسے ڈھک لے گا؟ یہ اپنی بڑی بڑی کشتی بنا رہا ہے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت یونس علیہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار فرما لی تو جو ان کے ماننے والے تھے سارے انسان اس کے اندر آ گئے، اور یہاں تک جو جانور ان کو نبی مان رہے تھے وہ جانور کا ایک ایک جوڑا بھی آپ کے ساتھ آ گئے. سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ کا قہر آنا تھا. نبی نے کہا تھا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات تسلیم کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لو، ورنہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے حکم دیا تو سارے کے سارے لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے. جو نافرمان تھے وہ وہیں پر رہ گئے. برسات شروع ہو گئی. اتنی غضبناک بارش پڑی کہ جو زمین تھی وہ سمندر کی شکل میں بدل گئی. اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو نیچے سے باندھی ہوئی تھی وہ سمندر کے لہروں سے ٹکرائی، اور جس طرح ٹکرانا تھا پانی میں بہہ کر چلے گئی. یقین مانیے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جس دن وہ کشتی جودی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی. سائنس آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2015 یا 2014 کے اندر سائنس کو وہ اس پہاڑ پر اس کشتی کا ٹکڑا ملا تو سائنس تحقیق کرنے لگی. آج سے کئی سو برس پہلے ایک قوم بھی یہاں پر آئی تھی جس نے کشتی بنائی تھی. لوگ کہہ رہے تھے ہم نے سب سے پہلے کشتی بنائی. نہیں، ہم جھوٹے ہیں. سب سے پہلے اس کشتی کو بنانے والے کئی سو برس میں کشتی بن چکی تھی. آج بھی اس کے ٹکڑے کو لے کر لوگ تحقیق کر رہے تھے. اس زمانے میں کشتی کی جو بناوٹ تھی اتنی بہترین کوالٹی کیسے ہو سکتی ہے. 10 محرم الحرام
یاد رکھیے کوئی معمولی دن نہیں ہے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 یا 11 کا روزہ رکھوں گا. اس لیے کہ ایک وقت تھا یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے. اس لیے روزہ رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو نجات ملی اور سمندر میں اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اپنا عصا مارا اور وہاں سے 11 راستے بنے. 11 راستے بننے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے، فرعون کا لشکر بھی ساتھ میں تھا اور یہ سمجھ کر چلا گیا کہ جیسے موسیٰ کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اللہ میری بھی حفاظت کرے گا. لیکن نبی کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی قوم کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے فرعون وہاں گھسا تو 20 سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر چھڑی ماری تو سمندر کا پانی مل گیا. جیسے پانی ملا تو اس کی پوری جو قوم تھی تہس نہس ہو کے برباد ہو گئی. تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جب فرعون نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی اگر وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ لیتا، اپنے رب سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ تبھی بھی اسے معاف کر دیتا. اللہ اتنے زیادہ غفور رحیم ہیں، مالک الملک ہیں، رب ذوالجلال ہیں، اللہ خالق و مالک ہیں. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی. ساری زندگی بھر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، آخر میں معافی مانگ لے گا تو قوم کو کیسے سبق ملے گا. یہی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں، مرغ مسلم پکا رہے ہیں. لوگ بندروں کی طرح، خچروں کی طرح، گدوں کی طرح ناچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم امام حسین کی شہادت کا حق ادا کر رہے ہیں. کیا کربلا کے میدان کے اندر امام حسین نے حلوے پراٹھے پکا کر کھائے تھے؟ کیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں گوشت اور مرغ مسلم کھایا تھا؟ آج جو ہم ان کی یاد میں یہ کر رہے ہیں کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا کبھی امام حسین کے لیے ہم نے ایصال ثواب کیا؟ کیا امام حسین کے لیے ہم نے قرآن پڑھا؟ کیا ہم نے ان کی تاریخ، سچی تاریخ اپنے بچوں کو سنائی؟ کیا مطلب ہے اس کا ناچنے گانے کا؟ کیا مطلب ہے امام زین العابدین؟ آپ نام یاد رکھیے. آج جو انگار میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آج بتا رہا ہوں. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آپ سنیے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں انگار کے شعلوں میں بھاگنا اور بچوں کو اٹھا کر بھاگنا اور بچوں کو لگانا، یہ کون سی روایات کے اندر ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے. اصل واقعہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے اندر ماتم سا چھایا گیا تھا، اہل بیت کے 70 افراد تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. آخر میں 17 لوگ بچے ہوئے تھے جو بڑے پکے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی تھے. ان کو بھی طرح طرح سے کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا. جب اس کے بعد ایک باندی بچی ہوئی تھی، جب چھوٹا بچہ امام زین العابدین آگے چل کر وہ بڑے حاکم بنے مسلمانوں کے،
اس بچے کو جب لے کر جا رہی تھی، یزید کی ماں نے حکم دیا تھا کہ آگ جلا دیا جائے تاکہ یہیں سے ان کی نسل ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ تو بچے کو جب آگ سے لے کر بھاگی تھی، کیا آپ لوگوں کے سامنے طریقہ کر رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو آگ سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو مذاق اڑانا ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے ذہنوں پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر، اللہ اس کے رسول کو حاضر رکھ کر آپ ذرا سوچئے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اگر آگ میں بھاگنا ہوتا تو ہم نہیں بھاگتے آگ میں۔ اگر آگ میں بھاگنا ہوتا، کیا مسجد کے امام نہیں بھاگتے آگ میں؟ یہ تاریخ ہی نہیں ہے، یہ ظلم کو حسن بتا کر بتا رہے ہیں، ظلم کو صالح بتا کر بتا رہے ہیں، ظلم ہوا تھا اچھا بتا کر بتا رہے ہیں۔ ظلم ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کا سر کوئی کاٹے نہیں۔ حدیثوں کے اندر لکھا ہے، روایات موجود ہیں، کربلا کی تاریخ موجود ہے، جب امام حسین کا گلا کاٹا گیا۔ اب یہ بھی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، اکثر بوسہ جو دیتے تھے وہ لبوں پر بوسہ دیتے تھے۔ کہاں پر؟ وہ ہونٹوں پر بوسہ دیتے تھے۔ اور امام حسین جب آتے تو ان کو بوسہ گلے پر دیتے تھے۔ ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا میرے نواسوں کو میرے ہی لوگ شہید کر دیں۔ آج یہ ماتم کیوں؟ آج کالا کپڑا پہننا خاص کیوں ہے؟ وجہ بتائیے مجھے۔ اگر ہوتا تو ہم نہیں پہنتے۔ ذرا میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو نشانے بازی نہیں کر رہا ہوں۔ سب مریں گے، سب کے اعمال اپنے اپنے ہیں، مرنے کے بعد سب کو قبر میں جانا ہے۔ میں بھی اللہ کے سامنے سوال جواب دوں گا، میرا حشر کیا ہوگا۔ میں لکھ کر یہ نہیں کر سکتا کہ میں پکا جنت ہوں، نہیں کر سکتا۔ سب کے اعمال سب کے ساتھ ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے، یہ جو غم مناتے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جیت تو یزید کی ہوئی تھی، امام حسین کا سر کٹا ہوا زمین پر پڑا ہوا تھا، اہل بیت کو مارا گیا تھا، حضرت علی اصغر علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ جب آخری وقت تھا، نیزوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، ایک گھوڑے پر ساری تیریں لگا کر اسے سوار کر آج رات لے کر پھریں گے وہ لوگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیریں لگ گئی تھی، آپ کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے، ان کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں سچی بول رہا ہوں، جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، اپنے اساتذہ سے سنتا ہوں اور ہمارے دعوت تبلیغ کے اکابر علماء سے سنتا ہوں، ایسا لگتا ہے شاید اللہ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، تیر نیزے سارے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اپنے بچوں کو آخری الوداعی دیکھ رہے ہیں، اور بچے سے کہا کہ پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے معلوم نہیں، کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد بچے کو بوسہ ہی دے رہے تھے، ایک کمبخت نے اس بچے کو تیر سے اتنا زور سے تیر لگائی، سیدھا وہ تیر اس کے بچے کے حلق میں آ گیا۔ اسی لیے شربتیں بانٹ رہے ہیں، ہاں، اسی لیے کھچڑا بنا کر بانٹ رہے ہیں آج کل۔ یہی غم، یہی ہے خوشی۔ عاشورے کے بارے میں ایک حدیث ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، ہے، لیکن یہ کہاں پر ہے؟ ذرا اپنے ذہنوں کو ٹھکانے پر لاؤ، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پر جا رہا ہے؟ ذرا میری بات کو ذرا سوچو آپ لوگ۔ آپ سچ میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ایک محرم الحرام سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔
آپ امام حسین کے سچے عاشق ہیں تو یقیناً آپ کو کربلا کی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے. آپ امام حسین کے سچے جانشین ہیں. زبان سے اشعار بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. چلو آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، کبھی پڑوسی کا خیال کیا؟ کبھی رشتہ داروں کا خیال کیا؟ کبھی اپنے خاندان والوں کا خیال کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم لنگر بانٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. کبھی اپنے باجو جو پڑوسی جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے اس کا خیال کیا؟ اب کس بات پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں؟ ذرا بیٹھ کر جمعہ کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر آپ حضرات سوچئے ہم کیا غلط کاموں میں لگ گئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، شیطان ابلیس جب سرداری سے فرشتوں کا استاد تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جب اسے نکالا گیا، سمجھ رہے ہیں بات، جب اسے نکال دیا گیا، اس نے اللہ سے درخواست کیا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میری ایک دعا قبول کر لے. اللہ نے کہا جا تیری دعا قبول کر دو. لوگ سمجھیں گے یہ سیدھا راستہ ہے، حالانکہ وہ گمراہی کا راستہ ہے. لوگ کہاں علماء کی بات مانتے ہیں، کہاں دین کے دائیوں کی بات کہاں پر مانتے ہیں، لوگ مؤذنین کی بات کہاں پر مانتے ہیں. جو دکھتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے. یہ غفلت کے پردے ہیں، ان پردوں کو نکال کر پھینکو، حقیقت کے پردے اپنے دماغوں میں لگاؤ. حقیقت کیا ہے؟ آج تو مسجدیں فل ہو جانی چاہیے کہ اتنی بڑی تاریخ ہمارے پاس ہے. کاش اس تاریخ میں ہم امام حسین کو، ان کے گھر والوں کو کم از کم ایک قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرتے. یہ اصل تاریخ ہے. ہم امام حسین کے سچے چاہنے والے ہیں تو آج کے بعد ہم دھوکے بازی نہیں کریں گے. امام حسین کے سچے چاہنے والے ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. امام حسین کے چاہنے والے ہیں، کبھی تجارت کے اندر ڈاواں ڈول، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. امام حسین کے کربلا کے چاہنے والے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سود کھانا پینا حرام خوری کرنا چھوڑ دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے. اللہ کے لیے ساری چیزیں غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں. کم از کم ان کو یاد تو کر لیا کرو، کم از کم ان کی قربانیوں کو یاد تو کر لیا کرو. یہ رات بھر گلیوں میں پھرنا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر ہے تو کوئی کتاب میں ہے تو لا کر مجھے بتائیے. اگر نکل گیا، نہیں نکلے گا، تب بھی آپ کو یہ گنجائش دے رہا ہوں. اللہ کے لیے ان خرافات میں آنے والی نسل کو برباد مت کیجیے. غسل کے فرائض نہیں آتے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے جسم کے اندر امام حسین آتے ہیں. یہ کون سی گندی بات ہے؟ اتنے بڑے اللہ والے موجود ہیں، یہ کون سی غلط ذہنیت ہے؟ اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کیجئے، ان رسومات کو ختم کیجئے. میں بارہا درخواست کر رہا ہوں. کرنے والے تو کر رہے ہیں، لیکن کھڑ کے دیکھنے والے بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے. یاد رکھیے، اللہ کے لیے اپنے سول، اپنے ایمان، اپنے جسم کی تو آپ حفاظت کر لیں گے، اپنی روح کی، اپنی روحانی طاقت کی آپ حفاظت کیجیے. اس جنگ کے واقعہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں سنا؟ 40 پہلوانوں کا جو دروازہ تھا کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس دروازے کو نکالا اور پھینک دیا. گھر میں آئے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی توڑنے کی طاقت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنا بڑا دروازہ نکال کر پھینک دیا، روٹی توڑنے کی طاقت نہیں. کہا کہ وہ ایمانی طاقت ہے، یہ جسمانی طاقت ہے ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط. بعض لوگوں نے آج بھی نہیں روزہ رکھا ہوگا. کیا روزہ رکھنا، کیا کرنا؟ کم از کم
جو بھوکے پیاسے تھے، جن کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں ملا تھا، کم از کم وہ تو ذہنوں میں رکھ کر روزہ رکھ لیتے۔ غرض روزوں کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہوں تو 9، 10 یا 10، 11 کا ایک ایکسٹرا کر کے روزہ رکھوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، عاشورے کے دن ہی کیا ہوا تھا؟ اس سمندر سے وہ پار ہوئے تھے، اللہ نے فرعون سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم بھی اس خوشی کے موقع پر ایک دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ہم 2 روزے رکھیں گے، 9، 10 یا 10، 11 کا۔ بہت سارے احباب روزے رکھے ہوئے ہوں گے، دعائیں کیجئے۔ جو حالات چل رہے ہیں، اللہ فوراً رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ فرض روزے رکھنا ہے، لیکن یہ بھی روزے رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے انشاءاللہ، بہت سارے رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں چند اہم باتیں ہیں جو سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ 10 محرم الحرام کو تو عاشورے کا دن کہتے ہیں، یعنی محرم ہی ہمارا نیا سال ہے۔ اب پھر اگلے عنوانات میں یہ موقع نہیں ملے گا مجھے، اس لیے میں پھر دوبارہ جو پچھلے جمعہ دہرایا تھا باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارا نیو ایئر ہے۔ کیا ہے؟ نیو ایئر ہے۔ اسے ماتم کی طرح مت گزاریے۔ شہداء کو یاد کرنا ہے، کربلا کی تاریخ کو صرف محرم ہی میں نہیں، سارے سال بھر میں اس کو زندہ رکھنا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کو بھی زندہ رکھنا ہے، تابعین اولیاء کرام کی زندگی کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ ایک مہینہ ہوا امام حسین کو یاد کیے، 11 مہینے بھول گئے، نہیں، ہر صحابہ کی قربانی کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پکڑنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا نا۔ نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، کیا بولو؟ ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز ادا کی تھی، بولو کی تھی، تو آج ہم اے سی کے اندر، پنکھوں کے اندر فین رکھ کر، فرش بچھا کر ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا نماز بھی دکھاوے کی ہو گئی؟ کیا نماز لوگ انگاروں میں نماز پڑھ رہے ہیں آج کل، جا نماز بچھا کر؟ یہ کون سی نماز ہے؟ وقت آیا تو انگاروں میں کیا، ہم تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھیں گے۔ وقت آیا تو، ابھی وقت نہیں آیا ہے، زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ نے اللہ کا گھر بنا رکھا ہے، اللہ کے گھر کے دروازے اللہ نے کھلے رکھے ہیں۔ ذرا میری بات کو سمجھیے، میری دور اندیشی کو سمجھیے آپ حضرات۔ اس دن آپ جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے شہداء کے لیے، کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا اب جمعہ کی نماز کے بعد جن احباب کے ووٹر آئی ڈی نہیں ملے ہیں اب تک 2002 کے، ہمارے جناب آصف صاحب اور ہمارے اکثر ذمہ داران وہاں پر بیٹھیں گے، اور جن احباب کی ابھی ووٹر آئی ڈیاں نہیں ملی ہیں، میپنگ کا طریقہ معلوم نہیں ہے، فارم فل اپ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا میں ادب اور مہذب انداز کے ساتھ درخواست کروں گا جلد سے جلد کرا لیں۔ اس سے زیادہ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ آپ چوکنا نہیں ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں، میرا گھر میرا وطن، میں 25 سالوں سے ہوں، 40 سالوں سے ہوں، لوگوں کو کہا جائے میں مر کے چلا جاؤں، یہ بکواس باتیں نہیں کر رہے۔ آپ کی جو نسل ہے ان کے پاس گھر چھین لیے تو کیا ہوتا؟ آپ معمولی گاڑی لینے گئے تو بھی نہیں ہوتا، معمولی واشنگ مشین لینے گئے تو نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ایش نہیں ہے، آدھار کارڈ ایش نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حالات کو یہ مت سمجھیے یہ غیروں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چلو مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کا کام بنانا ہے، بنا لیجیے۔ جمعہ کے بعد ذمہ دار یہاں پر بھی بیٹھیں گے اور فاروق بھی کے گھر کے پاس بھی بیٹھیں گے، لہٰذا اپنی ضرورت سمجھ کر ان لوگوں کا شکر ادا کیجئے
جو لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ذمہ داری سمجھ کر یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، لہٰذا اسے اپنا کام سمجھ کے کرائیے، ڈھیل مت کیجئے، گھروں میں مت سوئیے، ابھی بھی وقت ہے جاگنے کا، جاگ جائیے، کر لیں گے سیار، کر لیں گے۔ اس مہینے 30 تاریخ سے آخر سے آپ کی گھروں سے پر آنا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا گھبرانا نہیں ہے، جو آئے ہوئے وہ آئیں گے، ان کا استقبال کرنا ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا ہمارے اسلام کے اندر ہے، تو ان کا استقبال کیجئے، چائے پلائیے، ان کو دھتکاریے نہیں، ان کے اوپر غصہ مت کیجئے، وہ اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے اطمینان سے بیٹھ کر ان کو لکھائیے۔ لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ابھی وقت ہے، جن کو معلوم ہے ان کو یہ سمجھ کر میں ان کے پاس جانا کیا، میں ان کے پاس جا کام کرانا کیا، اتنا بڑا آدمی میں کرانا کیا، یہ میں کرے تو گھر میں میں کر کے بیٹھ جاتی، اسی لیے سمجھ میں آ رہی بات، اسی لیے ادباً درخواست ہے جا کے کرا لیجیے۔ اب وہ وقت دے کر آ رہے ہیں، روزے کی حالت میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، کرا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس بیان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ خرافات سے، بری حرکتوں سے، برے خرافاتی بدعات سے اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا، جو بھی احباب یہ سمجھ کر اپنے ننھے سے مننے سے بچوں کو اس آگ میں لے جا کر سواریاں کر رہے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں، یہ بالکل جاہل پن ہے۔ کیا پن ہے؟ جاہل پن ہے۔ میں بہت دیکھا ہوں، اللہ کے لیے نہ کریں۔ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے کا بچہ ہے، اسے گھر میں آرام کرنے دیجیے، اسے آگ میں چلانا، اسے وہاں بٹھا دینا، بالکل نہیں۔ آپ کسی کو اور معلومات کرنا ہے امام حسین کی زندگی کے بارے میں، میں آفس ہی میں رہتا ہوں، عصر کے بعد بھی رہوں گا، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد بھی، عشاء تک یہیں پر رہتا ہوں، آ کر معلوم کیجئے، آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتا ہوں، لہٰذا ان خرافاتی بدعات میں ہرگز نہ جائیں، کریں گے انشاءاللہ، ہرگز نہ جائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔